سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اپنی بزم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی بلا کی خدمت میں پہلا سوال پیش کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان کرام اس مسئلے میں، یعنی مسجد میں نماز میں جماعت کے دوران صف میں نابالغ بچے آ جاتے ہیں تو انہیں پیچھے کر دیا جاتا ہے یا کنارے کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے بچے صف کے درمیان ہو تو صف منقطع ہو جاتی ہے، تو اس مسئلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم آپ رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال کا جواب جاننے سے پہلے ایک اہم ضروری بات یہ بھی کہ قابل مبارکباد ہیں حاجرہ عربی مدرسہ کے ذمہ داران کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے کا موقع یہاں پر بھی اور آن لائن کے ذریعے بھی فراہم کیا، تو یقیناً قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو اچھا کام کرے اور اچھی شروعات کرے تو اس کا ثواب اسے بھی ملتا ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ سیکھتے ہیں عمل کرتے ہیں اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے، تو جتنا ان تمام کو ملے گا اتنا کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ تو یہ بے شک یہ اپنے لیے بڑا نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کامیابی کو ان کے کاموں کو کامیاب فرمائے، ان کو بہترین سے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تھا کہ بچوں کو جب نماز کی صف میں داخل ہوتے ہیں تو بہت بسا اوقات پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے، کنارے کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صف منقطع ہوتی ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سوال ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ جان لے، میں دھیرے دھیرے کر کے بات آگے بڑھاؤں گا، کہ بچہ اگر اتنا چھوٹا ہو جسے استنجا پاخانہ وغیرہ کی تمیز نہ ہو کہ کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، اگر اتنی تمیز نہ ہو تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مسجد اس کا علم نہ ہو اور وہ مسجد کو کیا ہے گندگیوں سے کیا ہے ملوث کر دے۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ یقیناً اتنا چھوٹا بچہ جو پیشاب پاخانے کو نہیں سمجھتا، وہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے، گفتگو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کہاں ہنسنا ہے، تو وہ آوازیں بھی کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کیا ہے پریشانی ہو سکتی ہے، اپنی عبادتوں میں خلل پڑ سکتا ہے۔ تو وہ عمر کم سے کم یہ ہوتی ہے 7 سے 8 سال، اس سے کم، کیونکہ حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کی تعلیم دو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عمر وہ ہے کہ اب بچہ کچھ باتیں سمجھنے لگتا ہے، تو اسی وجہ سے ان اوقات میں یعنی اس عمر میں بچے کو کیا ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو نماز کی تعلیم دی جائے۔ تو اتنے بڑے بچے یا اس سے بڑے بچے اگر ہوں، یعنی مثال کے طور پر 8 سال 9 سال کے بچے سمجھدار ہوتے ہیں اور مسجد کا خیال بھی رکھتے ہیں، نماز کے آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہاں اگر وہ 2-3 اگر ہم عمر جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں اور شرارتیں ان سے صادر ہونے لگتی ہیں۔ تو شرعی حکم تو یہی ہے کہ اگر سب سے پہلے مردوں کی صف لگائی جائے، پھر اس کے بعد بچے اگر زیادہ ہیں تو ان کی صف لگائی جائے۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ہم اگر 2-4 بچے اگر ان کی صف اگر پیچھے لگائے تو یقینی طور پر پیچھے سے شور شرابہ آوازیں دھکا مکی یہ ہونے لگے گا۔ تو علماء نے بتایا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو سمجھدار بچے ہوں، یعنی جو 8 9 10 سال 11 سال ایسے بچے ہوں، تو ان کو صف کے درمیان بھی شامل کر لینے سے کیا ہے یہ ہوگا فائدہ کہ وہ بچہ بھی باادب رہے گا، یعنی خاموش رہے گا، کیونکہ اس کے آزو بازو بڑے لوگ ہوں گے، ہے نا، اور وہ اپنی عبادتیں بھی درست طریقے سے کرے گا، اس کے من میں شرارت کرنے کا ایک جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی بیدار نہیں ہوگا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ ایسے بچوں کو آج کے زمانے میں سبوں کے درمیان شامل کرنا چاہیے کہ وہ سیکھیں اور کیا بولتے ہیں اور اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ دوسری چیز یہ اس میں یہ ہے کہ شرعاً حکم یہ ہے کہ جو ایسے بچے ہیں جن کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے تو ان کو امام کے پیچھے والی صف میں نہیں شامل کریں، بلکہ پیچھے والے یا امام کے دائیں بائیں جانب
پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری تیسری صف میں ان کو اپنی صفوں میں شامل کریں. اور ایک اور چیز، ایک اور مسئلہ یہ کہ اتنے بڑے بچے جو نماز کو سمجھتے ہیں، نماز کے ادب کا اور اس کا لحاظ رکھتے ہیں، بھلے سے ان کی عمر 8 سال ہو، 9 سال ہو، 11 سال ہو، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کے صف میں شامل ہونے سے صف منقطع نہیں ہوتی. صف منقطع انہی بچوں کے اس میں شامل ہونے سے ہوتی ہے جو بچے ناسمجھ ہیں، جس کو کیا ہے پیشاب پاخانہ کی تمیز نہیں، جس کو بولنے چالنے کی تمیز نہیں. ایسے بچوں کے صف میں شامل ہونے سے کیا ہے صف منقطع ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے شرعی حکم رکھ دیا. ایک مشورہ یہ کہ یہ جو کیا جاتا ہے کہ بڑے لوگ آتے ہیں آخر میں آتے ہیں اور بچہ اگر دکھا صف میں تو اس کو کھینچ کے پیچھے کرتے ہیں، تو یہ بالکل نامناسب ہے. اگر بچے اگر سمجھدار ہوں، 8-9 سال کی اس طرح کی عمر کے بچے ہوں، تو بالکل ان سے نہ صف خراب ہوتی ہے نہ صف منقطع ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس سے بچے کی دل آزاری ہوتی ہے. اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے تو ہماری تو کوئی وقات ہی نہیں ہے، مسجد میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، تو اس کی وجہ سے وہ مسجد سے دور بھاگتا ہوا بچہ نظر آتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے 5-6 سال کے بچے بھی آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا شرارت کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بچوں کو جو خاموش آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جس طرح ہو کر سکے ان کو خاموش کرائیں. ہوتا یہ ہے کہ بچے جتنا شور نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ بڑا شور کر دیتا ہے. مثال کے طور پر 2 بچے گفتگو کر رہے ہیں نماز میں یا نماز کے بعد، تو ایک بڑا آدمی چلا دیتا ہے، اب اس سے پوری مسجد والوں کی توجہ اس آدمی کی طرف چلی جاتی ہے، جبکہ وہ بچوں کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے. بچوں کی آدمی یہ ہے کہ ذہن میں ہاں بچے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن جب بڑا آدمی چلا دیتا ہے تو لوگ کیا ہوا کہہ کے سب کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے. تو خرابی کس نے زیادہ کی، بچے نے کہ بڑے نے؟ تو اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ بچے بڑے نازک ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. اس طرح کی جب وہ دیکھیں گے کہ مسجد میں ایسے چلا دیتے ہیں لوگ، تو پھر وہ آنے سے ڈرے گا اور مسجد کیا ہے کبھی رخ نہیں کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو بھی عمل ہو، چاہے وہ صف میں غیر سمجھدار نابالغ بچہ جس کی وجہ سے صف منقطع ہوتی ہے، اس کو بڑے پیار سے ساتھ اس کو صف سے ہٹائیں. اور جو بچے شرارت کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، تو ان کو بڑے اچھے اور نرم انداز سے ان کو سمجھائیں. بلکہ گھر والوں کو پہلے چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب مسجد بھیج رہے ہیں تو ان کو مسجد کے آداب، سلیقے، نماز وغیرہ کے آداب وغیرہ سکھا کر بھیجیں، ہے نا، اور اس مسجد کی اہمیت بتا کر بھیجیں. پھر اس کے بعد اگر بچے شرارت کرتے تو ان کو بہرحال ہر حال میں ہمیں سمجھا بجھا کر ہی کام لینا ہے. زیادتی یا سختی یا مار پیٹ تو یہ سوائے جھگڑے کے اور کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو صف جو ہے اس چھوٹے بچے سے منقطع ہوتی ہے جو ناسمجھ ہے، نابالغ ہے. اس بچے سے جو نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، اس کو سمجھ ہے، نماز کے آداب وغیرہ کا خیال ہے، وہ نماز وغیرہ آداب کے ساتھ ادا بھی کرتا ہے، تو اس بچے کے صف میں شامل ہونے سے صف منقطع نہیں ہوتی. یہ شریعت کا حکم ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت آپ نے بہت ہی بہترین رہنمائی فرمائی، کیونکہ اکثر مسجد میں جو بڑے آتے ہیں نا تو بہت یعنی ان کا جو انداز اور طریقہ ہوتا ہے بچوں سے، تو یعنی بچے کہیں متنفر نہ ہو جائیں، اس طرح کا انداز ہوتا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ جامع گفتگو فرمائی، جزاک اللہ خیر. آئیے اب ماشاءاللہ پھر ایک بار بھیونڈی کے اہل سنت کے ذمہ داروں نے اپنی دیرینہ روایت کو قائم رکھتے ہوئے ایک علمی بزم کو دوبارہ جاری و ساری کیا. ماشاءاللہ بھیونڈی کی تاریخ میں یہ ایک سنہرا باب ہے بزم سوالات کا. یہ بھیونڈی کی عوام کے لیے اہل سنت کے ذمہ داران نے بہت ہی پیارا اور کم وقت میں بہت سارا علمی مواد عوام تک آسان اور سہل انداز میں پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے بھیونڈی کے اہل سنت کے ذمہ داران کا، یہ بہت ہی مؤثر اور پیارا ہے.